تو انہیں ملائے آپس میں. اگر گھر میں جھگڑا ہے ساس بہو کا تو بیٹے کا کام ہے کہ وہ دونوں کو ملائے. اگر پڑوسی کا جھگڑا ہے تو محلے کے ذمہ داروں کا کام ہے کہ وہ دونوں کو آپس میں ملائے. پھر دوسرے ہفتے میں جو بات ہوئی ہے وہ اس پر ہوئی ہے کہ رشتہ داری نبھانے کے لیے کچھ لوگ رشتہ داروں کے قریب جاتے ہیں، بدلے میں انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں. اور ایک وہ شخص ہے جو رشتہ داروں کے قریب ہی نہیں جاتا، اس ڈر سے کہ کسی کے معاملات میں کیوں پڑنا، کیونکہ لوگ اسے تکلیف پہنچائیں گے تو وہ ڈر سے رشتہ داروں کے قریب نہیں جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو پسند نہیں کیا کہ جو رشتہ داری نبھاتا ہی نہیں ہے، یعنی رشتہ داروں کے قریب جاتا ہی نہیں ہے، اور ایسے شخص کو پسند کیا جو رشتہ داروں کے قریب جاتا بھی ہے، ان کے جھگڑے حل کرتا بھی ہے، بدلے میں طعنہ سنتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی کے معاملات میں پڑیں گے تو وہ ہمیں طعنہ بھی دے گا، غیبت بھی کرے گا، چغلی بھی کرے گا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں گالی گلوچ بھی کرے. تو اللہ کے نبی نے ایسے شخص کو پسند کیا ہے جو رشتہ داری نبھانے کے لیے کڑوی کسیلی سنتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے. بات سمجھ میں؟ دوسرے ہفتے میں اس پر بات ہوئی تھی. اب یہ تیسری بات ہو رہی ہے. محرم کے 2 ہفتے میں ہم نے محرم کے عنوان پر بات کی. اب یہ تیسری فیملی ریلیشن شپس کا جو نفرت ختم کرنے کی تیسری ہدایت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ صبر کرنے والا ما احد اصبر علی اذن، تکلیفوں پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا کسے پایا کہ اللہ سے زیادہ کسی نہیں پایا. اللہ جتنا صبر کرتا ہے نا اور جتنا اللہ میں برداشت کرنے کی طاقت قوت ہے تو اس سے زیادہ میں نے کسی میں صبر اور اتنی برداشت کی قوت نہیں پایا. کیوں؟ دلیل بھی اللہ کے نبی نے دی، یدعون لہ الولد، کہ لوگ اس کا بیٹا بھی کہتے ہیں، پھر بھی وہ لوگوں کو روزی روٹی بھی دیتا ہے اور عافیت بھی دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا تھا؟ عیسائی جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیا کہتے تھے؟ اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہودی بھی حضرت عزیر کو کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات اتنی آسانی سے ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ضروری ہے کہ مثال کے طور پر ہماری اپنی بیٹی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی اور کوئی یہ کہے کہ یہ بیٹا اس کا ہے، یہ بیٹا اس کا ہے، تو ہمارا ری ایکشن کیا رہے گا؟ کتنا غصہ آئے گا؟ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ خالی اتنا سا جملہ کہہ دینا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ بہت بڑا الزام اور بہتان ہے. سمجھ میں ہی بات؟ تو اللہ کو کتنا غصہ آنا چاہیے تھا. اچھا، ہمارے اندر اتنی طاقت اور پاور ہوتی نہیں ہے کہ ہم بدلہ لے سکیں. ہوتی تو ہم کچومر بنا دیتے تھے. اگر کوئی ہمارے وہ بیٹی جو جس کی شادی ہوئی نہیں وہ کہے کہ فلاں اس کا بیٹا ہے تو زنا کا الزام ہے نا، ڈائریکٹ ہی ہے. سمجھ میں ہی بات؟ تو ہم میں طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس سے لڑیں گے، منہ توڑ دیں گے، ہاتھ توڑ دیں گے، گالی گلوچ کر لیں گے. لیکن اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ طاقت نہیں ہے. ایسا ہے؟ ایسا ہے کیا؟ بولو بھائی، ایسا نہیں ہے نا. اللہ چاہے تو جو بول رہا ہے اس کی زبان کو توڑ دے، مروڑ دے، اس کی آواز ہی باہر نہ نکلے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک تو یہ بھی ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جو یہ کہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ ایسی پوری قوم پر اجتماعی طور پر عذاب لائے. ٹھیک ہے، ایک قوم نے نہیں کہا، 2 قوموں نے کہا، اور چھوٹے موٹے نہیں تھے. بنی اسرائیل سب سے بڑی امت اب تک ہوئی ہے، بنی اسرائیل سے بڑی کوئی نہیں ہوئی. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں اللہ برکت دے گا.
برکت کا معاملہ یہ کہ وقت کم ہوگا لیکن وہ کام کرے گی نیکیوں میں کہ بنی اسرائیل نہ کر سکی، جو ہزاروں سال کی جن کی عمریں تھی. ہمارے پاس ایک نبی بھیجے گئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. کتنے؟ 4000. اب سوچو آپ کے ایک محلے میں 4000 ٹیچر آ کر پڑھا رہے ہیں، پھر بھی وہ محلے کے بچوں کا عقیدہ گڑبڑ سڑبڑ ہے، تو سوچو کہ وہ محلے کے بچے کیسے ہو گئے. میں یہ چھوٹی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمارے دماغ میں بیٹھے. یعنی بنی اسرائیل کو 4000 نبیوں نے عقیدہ سمجھایا. کیا سمجھایا؟ عقیدہ سمجھایا نا. اچھا انہوں نے بھی سمجھایا جن کو یہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، یعنی حضرت عزیر نے بھی سمجھایا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں. وہ بات الگ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میری پوجا کرو، یہ حضرت عزیر کہتے میری پوجا کرو، مگر کچھ بھی نہیں کہا، مگر پھر بھی کہ اللہ کا بیٹا. تو اللہ بدلہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ ثم یعافیہم ویرزقہم. حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ پھر بھی اللہ انہیں عافیت دیتا ہے. عافیت کسے کہتے ہیں؟ امن، سکون، چین. سمجھ میں ہی بات. ویرزقہم، اور پھر بھی اللہ انہیں روزی روٹی دیتا ہے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا میں اللہ کے ماننے والے زیادہ ہیں یا اللہ کا انکار کرنے والے زیادہ ہیں؟ ارے بھائی بولو. نہیں. اللہ کا انکار کرنے والے زیادہ ہیں. اللہ کا انکار کرنے والے زیادہ ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ پوری دنیا میں لمسم کم و بیش 10 یا 15 ارب مسلمان ہیں. کتنے؟ 15 ارب پکڑ لو مسلمان ہیں. لیکن پوری دنیا میں تعداد انسانوں کی اتنی نہیں ہے، اس سے 100 گنا زیادہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی 1 لاکھ مسلمان کہیں پر ہے تو 1 کروڑ غیر مسلم وہاں پر ہے. تو ماننے والے زیادہ ہیں یا انکار کرنے والے زیادہ ہیں؟ انکار کرنے والے زیادہ ہیں. اور ایک تو وہ ہے کہ جو اللہ کو اللہ مانتے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک تو وہ ہے جو ہر چھوٹی بڑی چیز کو خدا بنا دیتے ہیں. کتنی بڑی ناانصافی ہے نا. مثال کے طور پر پتھر کو خدا بنا دیا، درخت کو خدا بنا دیا، بیل کو خدا بنا دیا، گائے کو خدا بنا دیا، بندر کو خدا بنا دیا. کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے سانپ کو بھی خدا بنا دیا ہے نا. لکڑی کو خدا بنا دیا، لوہے کو خدا بنا دیا، تصویروں کو خدا بنا دیا. جس کو بنانا تھا وہ صرف اس کو نہیں بنایا، صرف اس کو نہیں بنایا. اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اور جب بنایا انسان کو تو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں سے کہا کہ تم گواہ رہنا. فرشتے کہنے لگے یہ فساد مچائے گی. اللہ کہنے لگا جو تم جانتے ہو، انی اعلم ما لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کو بھی بعض لوگ اللہ کی بیٹیاں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بیٹی. اب تو اور غصہ بڑھ جانا چاہیے نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی بیٹیاں. اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا، بیٹیاں بھی کہہ دیا، اب کچھ باقی نہیں رکھا. تو کتنا غصہ آنا چاہیے. ایک تو مانتے نہیں، اور ایک تو مانتے ہو تو پتھروں کو مانتے ہو، پتوں کو مانتے ہو، درختوں کو مانتے ہو، کسی کو بھی مان لیتے ہو. یہ انکار کرنے والے. تو کتنا غصہ آنا چاہیے؟ بہت غصہ آنا